محترم سامعین، ذوالحجہ کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم داماد رسول امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی، تو آج ان کا ہی ذکر کریں گے، ان کی سیرت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو بیان کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی دنیا میں جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے۔ یعنی ان 10 صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں، 2 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو نور ایمان سے منور کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حافظ قرآن بھی تھے اور جامع قرآن بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ گھر بار چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اپنا شہر چھوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی، اس لیے ان کو ذو الہجرتین بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت، باوجاہت اور درمیانے قد کے مالک تھے۔ گنی داڑھی تھی اور دراز زلفیں تھیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس زیب تن کرتے تھے اور اپنے آپ کو امامے سے مزین کرتے تھے تو بڑے خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک تھے اور سخاوت کے اندر بڑے مشہور تھے، اور شرم و حیا کی صفت میں بے مثال تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ تجارت کرنے کی وجہ سے ان کا شمار عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے اندر ہوتا تھا۔ اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو انہوں نے سادہ رکھا تھا، سادگی سے زندگی گزارتے تھے، رہن سہن ان کا سادہ تھا، سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، اور حضرت عمر کو فاروق کا لقب ملا، اور حضرت علی کو حیدر کرار کا لقب ملا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ذو النورین کا لقب ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ کمالات اور بہت زیادہ خوبیوں والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبریاں دیں، فلاں جنتی، فلاں جنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی جنت کی، لیکن اگر آپ احادیث کو پڑھیں تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ملے جس کو عثمان غنی سے زیادہ جنت کی بشارت ملی ہو، شاید ہی، وگرنہ ابھی تک میری معلومات کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں
جن کو سب سے زیادہ جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ کئی کو ایک موقع پر کہا جی تم جنتی ہو، کسی کو 2 موقعوں پر کہہ دیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے۔ زیادہ مرتبہ ان کو جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت ملی۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے وہ خوبصورت نہیں ہوتے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جسمانی لحاظ سے خوبصورت نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جسمانی لحاظ سے خوبصورتی یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ رنگ صاف ہونا، خوبصورتی ہونا یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے خوبصورت ہونا یہ بندے کے خود بس میں ہوتا ہے، بندے کے اختیار کے اندر ہوتا ہے اخلاقی لحاظ سے خوبصورت ہونا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو جسمانی لحاظ سے بھی خوبصورت تھے اور اخلاقی لحاظ سے بھی خوبصورت تھے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں جو میرے اخلاق کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ اور ان کا اخلاق، کردار کیسا تھا؟ عرب کے اس ماحول کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھی عورتیں جب بچوں کو سلاتی تھی نا تو اس وقت بچوں سے کہا کرتی تھی کہ اے میرے بیٹے میں تم سے ویسے ہی محبت کرتی ہوں جیسے عثمان سے قریش کے لوگ محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار ہونے کی علامت دیکھیں، اچھا اخلاق کیسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ان کے ساتھ کیا تھا۔ پہلے ایک کا کیا، ان کے انتقال کے بعد دوسری کا۔ بیک وقت 2 بہنیں کوئی نکاح میں نہیں رکھ سکتا کٹھی، پہلے ایک کے ساتھ ہوا پھر اس کے بعد دوسری کے ساتھ ہوا۔ یہاں پر تو ہمارے معاشرے میں تو لوگ ایک کا کر کے تنگ ہو جاتے ہیں کہیں، کیونکہ لوگوں کا انداز، ان کا طریقہ کار، ان کا کردار، ان کا اخلاق ہی ایسا ہے، اتنے گرے اخلاق کے ہوتے ہیں، اتنا برا اخلاق ہوتا ہے کہ لوگ ایک بیٹی دے کے تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ اور آگے فرمایا بھلا کیا، پہلے ایک کے ساتھ، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسری کے ساتھ ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی ایسا اخلاق، ایسا کردار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ یہ تھا ان کا اخلاقی لحاظ سے خوبصورت ہونا۔ اب دیکھیں ان کا جسمانی لحاظ سے خوبصورت ہونا، جسمانی لحاظ سے بڑے نفیس اور بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے آپ کا چہرہ بڑا نفیس ہے، بڑا چمک والا ہے، صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال کیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کے اندر بجلی ہوگی، جنت کے اندر بجلی روشنی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا بے شک عثمان جب جنت میں داخل ہوگا تو عثمان کی وجہ سے ساری جنت جگمگا اٹھے گی۔ ایسی خوبصورتی ان کو اللہ نے عطا کی تھی۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد اور تقوی کے لحاظ سے اگر ان کو دیکھیں تو زہد اور تقوی ان کے اندر ایسا تھا کہ قبرستان سے گزرتے تھے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ہمارے ہاں باتیں ہوتی ہیں، فوتگی ہو جائے نا، فوتگی وہاں پہ سارے باتیں کرتے ہیں جی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے، باتیں سارے کرتے ہیں، لیکن آپ اسی جگہ بیٹھ کے دیکھ لیں فوتگی والے دن بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتی کئی بندوں کو۔ وہ کون سا ڈر رہے ہیں موت سے؟ باتیں کر رہے ہیں،
وہ موت سے ڈر کر, اگر ڈر ہوتا تو 5 وقت کی نماز نہ شروع کر لیتے, اگر ڈر ہوتا تو محلے میں فوتگی ہونے کے بعد دھوکہ اپنی زندگی سے نکال نہ دیتے, اگر موت کا ڈر دل کے اندر ہوتا تو محلے کے اندر فوتگی ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ شروع ہو جاتا, اگر موت کا ڈر ہوتا, قبر کا ڈر ہوتا تو محلے میں فوتگی ہونے کے بعد بندہ جھوٹ نہ چھوڑ دیتا, اپنی زندگی کو بدل نہ دیتا. یہ صرف باتیں ہیں جو ہمارے ادھر بھی بیٹھ کے ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی موت سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کرے, اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارے. کیا موت کے بعد, موت کی خبر سننے کے بعد ہماری زندگیوں سے غیبت ختم ہو جاتی ہے؟ ہماری زندگیوں سے لوگوں کو دل دکھانے والا عمل ختم ہو جاتا ہے, پڑوسیوں کو ستانے والا عمل ختم, وہ کام تو ویسے کے ویسے کھڑے ہیں. پھر کون سا ڈر ہے ہمارے دلوں میں؟ اگر موت کا ڈر ہوتا ہمارے دلوں میں, اگر قبر کا ڈر ہوتا ہمارے دلوں کے اندر, تو یقین مانے ہم اپنی زندگیوں کو بدلتے. صرف باتوں کی حد تک نہیں, باتیں سب کو آتی ہیں, لیکن اصل چیز ہے اپنی زندگی میں عمل لے کے آئیں. کمی جس چیز کی ہے وہ عمل کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دل میں اللہ کا خوف, زہد اور تقوی اتنا تھا کہ قبرستان کے سے گزر جاتے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں, اور قبرستان میں بیٹھ کے زاروں کی طرح رویا کرتے تھے. کسی نے کہا ان کو, کیا عثمان آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ جنت کی خوشخبری دی ہے, تو آپ قبرستان میں روتے کیوں ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے, فرماتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خوشخبری دی ہے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو جہاں سے گزر گیا وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, اور جو جہاں پہ پھنس گیا اس کی آگے بھی جان نہیں چھوٹے گی. ان کے اندر زہد اور تقوی تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے کے اندر نا مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آسان کام نہیں ہے. کئی لوگ بڑی دعائیں مانگتے ہیں, اللہ ہمیں مال دے, ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں, لیکن جب مال آتا ہے تو بدل جاتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے, یہ ہر کسی کا دل نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. وغیرہ دیکھ لیں ہماری مساجد کا کیا حال ہے, پورا ملک گھوم کے دیکھ لیں, اسی محلوں کے اندر کروڑوں پٹی رہ رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کروڑوں روپیہ دیا ہے, لاکھوں روپیہ دیا ہے, لیکن وہاں پر مسجدوں کے لیے ترلے ہو رہے ہیں, منتیں ہو رہی ہیں, جی مسجد کے لیے پیسہ دیں, جی مسجد کے لیے پیسہ دیں. 5 مربوں کے مالک ہیں لوگ اس محلے کے اندر, لیکن مسجدوں کے لیے ترلے, منتیں. کبھی وہ آگے نہیں بڑھے, لائیں جی میری طرف سے خرچہ ہے سارا, مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے, مجھے اللہ نے جناب اتنے مربع زمین دی, مجھے اللہ نے جناب اتنا پیسہ دیا, میری طرف سے ہے. مشکل کام ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا, مشکل کام ہے. آپ جائزہ لے کے دیکھیں مسجدوں کا, اللہ کا گھر, اللہ کا گھر ہے, اور ان گھروں کی حالت دیکھیں کیا ہے. وہاں پر کھڑے اماموں کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے, ان مسجدوں کے اندر مؤذنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, ان مسجدوں میں صفائی کرنے والوں کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. رب کا گھر ہے, رب کا گھر. کبھی کسی نے اس بارے میں آواز نہیں اٹھائی, کبھی کسی نے اس بارے میں گفتگو کوئی نہیں کی, اور اربوں پتی لوگ, کروڑوں پتی لوگ وہ ان مسجدوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, 6 مربوں کے مالک ساتھ رہ رہے ہیں مسجد کے, لیکن مسجدوں کی حالت دیکھیں کیا حالت ہو چکی ہماری مسجدوں کی. گھر کس کا ہے؟ اللہ کا, اللہ کا گھر ہے, لیکن کبھی سوچا کسی بندے نے کہ ان مسجدوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر کے لیے کیسے ترلے منتیں ہو رہی, اور کروڑوں پتی بندہ 10,000 مسجد میں دے کے بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, میں بہت بڑا ہوں, میں نے 10,000 مسجد میں دے دیا, میں نے 20,000 مسجد میں دے دیا. بھائی اس کی حیثیت تھی وہ لاکھوں دیتا, کیونکہ اللہ نے اس کو کروڑوں کے ساتھ نوازا ہے. اتنا اللہ نے اس کو نوازا, اور وہ 20,000 دے رہا ہے, اور وہ بھی ترلوں کے ساتھ دے رہا ہے. وہ 10,000 اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کے لیے دے رہا ہے, تو ترلوں کے لیے. بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے.
پیسہ ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، میں نے ایسے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں، یقین مانیں میں جانتا ہوں ایسے بندوں کو، مسجدوں کے اندر انہوں نے مسجد والوں کو کہا ہے کہ اس کا بل ہمارے ذمہ ہے، بل آئے تو بل ہمیں دے دینا، ہم جانے اور بل ہم خود ادا کریں۔ ایسے بندوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ جناب مسجدوں کے لیے دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہماری اکثریت حالت یہ ہو چکی ہے کہ مسجدوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر جو انتظام و انصراف اللہ کے گھر کا جیسے چل رہا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے، سب کی آنکھوں کے سامنے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنا۔ اب بڑے بندیاں دی خواہش ہوتی ہے، پہلے بڑی خواہش ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اللہ مجھے پیسہ دے اور پھر جناب والا میں اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ وہ ایک بندے کی میں بات سن رہا تھا، اس نے کہا جی ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی دعا کر دیں اللہ مجھے نا پیسے دے تو میں اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کروں گا۔ وہ بندہ کہنے لگا جی میں نے وہاں پر دعا کی اللہ تجھے نا 10 لاکھ دے، 9.5 لاکھ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ وہ بندہ کہتا اس کے رنگ بدل گئے وہاں پر۔ میں نے اس کو کہا ابھی تو آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف میں دعا کرنے کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو آیا ہی نہیں ہے، ابھی تمہارے رنگ بدل گئے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ اللہ کی توفیق ہے، کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ یقین مانے بڑے خوش نصیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے تھے۔ ایسے سخی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی اشارے سے مسلمانوں کے لیے خزانوں کا منہ کھول دیتے تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی، مسجد نبوی بڑی کرنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسجد نبوی کی توسیع کا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درم کی زمین خرید کر مسجد کے لیے دی۔ 25,000 درم آج کا 18-19 لاکھ بنتا ہے آج کے زمانے کا، اور اس وقت کا حساب لگائیں اس وقت اس کی کتنی ویلیو ہوگی۔ 25,000 درہم کی زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی، اور ان کا ایک لقب غنی بھی تھا، غنی، سخاوت کرنے والا غنی، اور یہ اس لقب کے پورے مستحق تھے۔ اگر اللہ نے ان کو نوازا تھا نا مال و دولت سے، ان کو نوازا تھا تو انہوں نے ایک دل کھول کر اللہ کے راستے میں پھر مال بھی خرچ کیا ہے، مال خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کی، کمی پیشی نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اربوں کے حساب سے مال تھا۔ چند سال پہلے ان کے مال کا حساب لگایا گیا جو 5-6 ارب بنتا تھا، اتنے مال کے یہ مالک تھے حضرت عثمان غنی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جب میں خلیفہ بنا، بادشاہ بنا، امیر المومنین بنا، اس وقت عرب میں سب سے زیادہ اونٹ میرے پاس تھے، سب سے زیادہ بکریاں میرے پاس تھیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے تھے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، میرے پاس صرف 2 اونٹ رہ گئے ہیں، اور وہ بھی میں نے حج کرنے کے لیے رکھے ہیں، حج کے سفر پہ جانے کے لیے، باقی میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، باقی میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نا ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی دعا کر دے اللہ مجھے مال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نا جس حال میں تمہیں رکھا ہے ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، بکریوں کا کاروبار شروع کیا، بکریاں اتنی بڑھ گئیں، پہلے وہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے آتے تھے، لیکن بکریوں کی تعداد بڑھ گئی، جگہ کم ہو گئی، باہر جا کے جگہ لے لی۔ اب انہوں نے نا ایک جمعہ پڑھنا شروع کیا صرف مسجد میں، تعداد اور بڑھ گئی، پھر سال کے سال آتے تھے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس بندے کے پاس جاؤ، اس کو زکوٰۃ ادا کرو۔ اب صحابہ اس کے پاس گئے زکوٰۃ کے لیے، اس نے بلا آگے سے کیا کہا، اس نے کہا آپ نا آگے سے ہو کے آئیں، میں حساب کرتا ہوں، حساب کر کے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اب وہ صحابہ آگے چلے گئے جو زکوٰۃ لینے آئے تھے، واپسی پھر اس کے پاس آئے، اس کو کہا جی دو جی زکوٰۃ دو اپنے مال کی۔ اس نے کہا جی یہ تو ٹیکس ہے جو اسلام نے لگایا ہے، آپ اس طرح کرو جاؤ چلے جاؤ، میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ اب ان صحابہ نے آ کے نا بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اس نے کہا میں خود آتا ہوں نبی پاک کی بارگاہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی آ لی اور فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا ہے، وہ تباہ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ ادھر تھوڑی دیر کے بعد نا اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خیال آیا،
کیا بات آئی؟ وہ مال لے کے نا زکوٰۃ نبی پاک کے پاس آ گیا، آ کے اس نے عرض کی یہ لے جی میرے مال کی زکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ، اب تمہارے مال کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ ڈرنا چاہیے ان مالداروں کو جن کو اللہ نے دیا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ کی بارگاہ میں مال قبول کرنا ہی بند ہو جائے، اللہ اس مال کو ہی رد کر دے، اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ یہ مال اللہ کی عطا ہے، یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بندہ سمجھے جی میں نے محنت کی ہے، میں نے ایسے کیا ہے، میں نے ایسے کیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ بندے کا کوئی کمال نہیں، اس میں بندے کا کوئی فن نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں۔ بڑے ترلے کیے اس نے، نبی پاک نے مال نہیں رکھا، واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، وہ بندہ پھر مال لے کے آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اے ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مال رکھا نہیں، چلے آپ یہ مال رکھ لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس کو اللہ کے رسول نے رد کیا ہو اس کو ابو بکر کیسے رکھ سکتا ہے؟ لے جاؤ اس مال کو، میں نہیں رکھوں گا۔ واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، وہ پھر مال لے کے آیا اور آ کے کہنے لگا جی اب مال کی ضرورت بھی ہے، آپ مال رکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس کے مال کو اللہ کے رسول نے رد کیا ہو اس کو عمر کیسے رکھ سکتا ہے؟ ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے پھر اس کے رستے میں خرچ کرنے کا دل بھی کھولیں، حیثیت کے مطابق خرچ کریں۔ کروڑوں پتی بندہ ہے، وہ 10,000 خرچ کر رہا ہے، وہ اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ اس کی حیثیت نہیں۔ کیا اللہ ہمارے مالوں کا بھوکا ہے؟ کبھی غور و فکر تو کرے۔ اور وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا وہ ہمارے مال کا بھوکا ہے؟ کیا اس کو ہمارا مال چاہیے؟ نہ، ہمارا امتحان ہے اس کے اندر کہ میں بندے کو مال دے کے دیکھوں اب یہ بندہ کرتا کیا ہے، اب اس کا رویہ کیا بنتا ہے، اب اس کا طور طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے کروڑوں پتی بندہ ہے تو 10,000 اس کی حیثیت نہیں، اس کی حیثیت لاکھوں میں خرچ کرنا ہے، اور جو لاکھوں پتی بندہ ہے ہزاروں میں خرچ کرنا اس کی حیثیت ہے، اس کی طاقت ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اس وقت سے، مالداروں کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے رد نہ ہو جائیں، کہیں اللہ ٹھکرا نہ دے، پتہ نہیں چلتا وقت کا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مالدار دیکھے ہیں جو کل تک یقین مانے کروڑوں میں کھیل رہے تھے، آج وہ روپیہ مانگنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ میں نے دیکھے ایسے بندے میں ایسے بندے کئیوں کو جانتا ہوں۔ کیا تھی؟ غرور آ گیا، تکبر آ گیا کہ مجھے میرا مال ہے، میرا ہے مال۔ بھائی یہ مال اللہ نے دیا ہے اور اس کے رستے میں خرچ کرنے کا دل بھی کھولنا چاہیے، دل بھی وسیع کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رستے میں ایسی سخاوت کی۔ اب حضرت عمر کے زمانے میں وہ مال لے کے آیا، آپ نے رد کر دیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں لے کے آیا، حضرت عثمان نے بھی رد کر دیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ بتائیں اس کا کیا بنا ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو رد کیا ہو۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں غور و فکر کرنی پڑے گی۔ ہماری مساجد کے اندر ترلے ہو رہے، دیہاتوں میں چلے جائیں، پاکستان پورے کا جائزہ لے لیں، اربوں پتی، لاکھوں پتی، کروڑوں پتی مسجدوں کے ساتھ اٹیچ بندے ہیں، لیکن مسجدوں کے لیے ترلے ہو رہے ہیں۔ او جی بل دینا جی دو جی، اب مسجد کا فلانا خرچہ جی دو جی، اب فلانا کام ہے جی دو جی۔ او ہمیں خود آگے بڑھنا چاہیے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو خود آگے آ کے خزانوں کے منہ کھولنے چاہیے۔ بھائی ہم حاضر ہیں، ہم اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر یہ دو وصف بڑے کمال کے تھے۔ کون سا؟ ایک اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا اور ایک شرم و حیا۔ یہ دو وصف ان کے اندر کمال درجے کے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر ایک یہ بھی خوبی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، ان کے حکم کی اتباع کرنا، ان کے حکم پر عمل کرنا۔ ایک مرتبہ
ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، وضو، اور وضو خانے پہ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے. کسی نے پوچھا عثمان یہاں پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کوئی مسکرانے والی، آپ یہاں پہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ بیٹھے تھے اور وضو کے بعد نبی پاک مسکرا رہے تھے. میں آج اپنے یار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو، ان کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، ان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. ایک مرتبہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کو مکہ بھیجا کافروں سے بات کرنے کے لیے. وہاں گئے، رات اپنے چچا زاد کے گھر ٹھہرے، صبح وہاں سے جانے لگے. کافروں کے ساتھ مذاکرات تھے، وہاں پر اکٹھ ہوا تھا، کوئی مسئلہ تھا، اس کے بارے میں بات کرنی تھی. وہاں پر حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار بھی تھے، بڑے بڑے سردار بھی وہاں پر تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس بندے کی شلوار تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ کپڑا اس کا جہنم کے اندر ہوگا، وہ دوزخ کی آگ کے اندر ہوگا. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، ایسے بندے کی طرف اللہ نظر رحمت بھی نہیں کرتا. شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا آدھی پنڈلی تک. یہ ٹخنے سے اوپر حصے کو پنڈلی کہتے ہیں. آدھی پنڈلی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار مبارک ہوا کرتی تھی. اور حضرت عثمان غنی جب جانے لگے نا تو ان کا تہبند شلوار وہ اوپر تھی ٹخنوں سے. ان کے وہ جو چچا کے بیٹے تھے نا، انہوں نے کہا عثمان یہ اپنی شلوار نیچے کر لو، کیونکہ آپ جا رہے ہیں میٹنگ کے اندر، اکٹھ ہوا پڑا ہے، سارے کافر سردار اکٹھے ہوئے ہیں، اور عرب کے اندر شلوار کو اوپر رکھنا یہ عیب دار سمجھا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، عزت کی نشانی نہیں، یہ عزت کی علامت نہیں ہے عرب کے اندر. تو آپ اس کو نیچے کر لو. آپ کے خاندان والے بھی آئے ہیں، وہ کہیں گے عثمان کے پاس اب کپڑا ہی نہیں ہے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے. حضرت عثمان غنی نے کیسا جواب دیا، فرمانے لگے او میرے چچا کے بیٹے، یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا میں میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، تو میں اپنی برادری کے لیے، اپنے تعلق کے لیے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں، ان کے انداز کو چھوڑ دوں؟ آپ ذرا غور و فکر کریں ہیں ہم سب کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کتنی اہمیت ہے ہمارے نزدیک. یہاں پر تو دو لوگ داڑھی رکھنے سے شرماتے ہیں، حالانکہ داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی رکھنے سے شرماتے ہیں. اب عید گزری ہے نا، عید فوراً قربانی کرنے کے بعد جا کے شیبیں کروائی ہیں لوگوں نے، داڑھی رکھنے سے شرماتے ہیں. بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، ان کی سنت پر عمل کرنے سے شرمات کیسے؟ ہم مسلمان ہیں، غور و فکر کریں، ہم مسلمان ہیں. اور کئیوں نے تو داڑھی کو ایسا برا بنا دیا ہے، وہ داڑھی رکھتے وقت کہتے ہیں جی داڑھی رکھاں گے تو جھوٹ بولنا چھڑنا پڑے گا. حالانکہ جھوٹ کا تعلق داڑھی کے ساتھ نہیں ہے، داڑھی کے ساتھ ہے جی، وہ تو ایمان کے ساتھ ہے. ہر ایماندار کے لیے، ایمان والے کے لیے جھوٹ چھوڑنا ضروری ہے. اور داڑھی رکھ لی تو جناب برا کام کریں گے تو لوگ کہیں گے جی داڑھی رکھی ہے تو برا کام کر رہا ہے جی. حالانکہ برا کام چھوڑنے کا تعلق داڑھی کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے اس کو داڑھی کے ساتھ اٹیچ کر دیا پکڑ کے. ان ساری باتوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، داڑھی کے ساتھ نہیں ہے. یہ داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مرد کی یہ علامت ہے، اور ہم اس سے شرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر شرمائے نہیں، فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور میں برے اس کو لوگ برا سمجھیں، اور سرداروں کے نزدیک برا ہوگا، ان کی کیا اہمیت، ان کافروں کی کیا اہمیت؟ میرے نزدیک اہمیت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، میرے نزدیک اہمیت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایران جب فتح کرنے کے لیے گئے، وہاں پر کسرا کے دربار میں مذاکرات کے لیے بلایا گیا. کسرا اس وقت کی سپر پاور تھی، سپر پاور کہا جاتا تھا اس کو. ان کے دربار کے اندر مذاکرات کے لیے بلایا گیا، بات چیت کرنے کے لیے. وہاں اس نے نا اپنے دربار میں بادشاہ نے کھانا لگایا تھا کہ ان کو پہلے کھانا کھلایا جائے. حضرت حذیفہ بن یمان جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا، روٹی کا ایک لقمہ نیچے گر گیا. انہوں نے روٹی کا لقمہ اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا. وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے نا اشارہ کیا ان کو کہنے لگا آہستہ سے، حذیفہ
آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کسرا کا دربار ہے جو اس وقت کی سپر پاور ہے، اور آپ یہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ روٹی کا ٹکڑا زمین سے اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھلا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر جائے صاف کر کے کھا لو۔ فرمانے لگے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ میرے نزدیک اہمیت ہے تو میرے مصطفیٰ کی اہمیت ہے، میرے نزدیک اہمیت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت ہے۔ ہمارے شادیوں پہ دیکھ لیں کیسے پلیٹیں جناب اتنی لالچ ہوتی ہے، اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے پہلا اور آخری کھانا ہے، اور پلیٹیں بھی جناب ویسے ہی سالن اس میں پڑا ہے، اور ویسے ہی جناب چاول پڑے ہیں، ویسے ہی جناب وہاں پر پتہ نہیں، ہم سوچتے نہیں کہ وہ سالن کون سا ختم ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی شادیوں پہ ہوا ختم؟ یہ صرف ایک لالچ ہے دلوں کے اندر۔ میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں وہ ایک پلیٹ کے اندر ہی سارا کچھ لیتے، پہلے سالن لیا جتنی ضرورت ہو اس کو صاف کر کے اس کے اندر چاول ڈال لیتے، اس کو صاف کر کے اسی کے اندر وہ کھیر کسٹرڈ وغیرہ لے کے پھر پلیٹ کو صاف کر کے رکھ دیتے۔ اس لیے بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ پہلو ملا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اہمیت بنائی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اہمیت